قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے۔ یہ اسلام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے دین بنا کر بھیجا ہے، جس میں لوگوں کی بھلائیاں ہیں۔ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ ممالک جو دین اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، ان ملکوں میں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کو سمجھ کر دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مخالف اگر دیکھا جائے، ہمارا ملک پاکستان جس کو دین کے نام پر ہی حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بدقسمتی سے اس ملک میں ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں گویا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، جو اسلام پر ہیں ان کو بھی اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دین اسلام کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں، کوئی حد بندی نہیں، عمر مقرر نہیں کی گئی کہ اتنی عمر کا بندہ اسلام قبول کر سکتا ہے، 18 سال ہو، 20 ہو، 25 ہو، 10 ہو، کوئی حد مقرر نہیں۔ حتیٰ کہ اگر سمجھدار بچہ ہے 7 سے 8 سال کا، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ان کی سیرت پر نظر دوڑائی جائے تو کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے 10 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا، لیکن کچھ دن پہلے ہمارے اس ملک عزیز پاکستان کے اندر جس صوبے میں ہم بستے ہیں، صوبہ سندھ کی حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور 18 سال کا اگر ہو گیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ جناب جج کو بتائے گا، ٹھیک ہے، اس کو درخواست دے گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو اسلام کے مطالعے کے لیے کتابیں مہیا کریں گے۔ اب کتابیں مہیا کرنے کے بعد اگر وہ تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کی تحقیق کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، تو جس بندے نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہوگی اس کو سزا ملے۔ بتاؤ، اب جب تک وہ جج کے ماتحت رہ کر تحقیق کرے گا، مجھے یہ بتاؤ، جو NGOs ہیں، جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والی ہیں، جو پہلے ہی اسلام مخالف ایسے ایسے کام کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو یہاں سے بچا کر باہر لے جانے والی ہیں،
تو بتائیے اس کی تحقیق کرنے تک وہ لوگ اس کے ذہن کو واش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ NGOز اس کے ذہن کو تبدیل کر دیں گی اور اس کو اتنا مجبور کر دیں گی پیسے کا لالچ دے کر کہ حتیٰ کہ کیا ہوگا کہ جس بندے نے اسلام کی دعوت دی ہوگی اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے۔ آج اسلام کی دعوت دینا اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے اندر جرم بن گیا ہے۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایسے ملک میں ہیں کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت کے جن لوگوں نے محنت کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا، کس مقصد کے لیے انہوں نے حاصل کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اگر یہاں پر اگر قانون چلے گا تو اس اللہ کا چلے گا، لیکن یہاں اللہ کے قانون کو چلانے کی بجائے، اس پہ عمل کرنے کی بجائے، اس پر لوگوں کو عمل درآمد کروانے کی بجائے اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں چند ایک چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وقت مختصر ہے، کہ دین اسلام جو ہے یہ عالمی سطح پر دین ہے، پوری دنیا کے لیے۔ دیکھیے پہلے مختلف علاقوں میں اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، مختلف علاقوں میں، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، ٹھیک ہے، ایک علاقے میں دو نبی بھی آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے وہاں پہ شعیب علیہ السلام پہلے نبی موجود تھے، تو ایک وقت میں کئی نبی تھے۔ تو لیکن نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو حکومت کی سطح پر بنائی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا کہ یہ اسلام کی شکوں کے مخالف ہے۔ اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ چھوٹا بچہ دین پر نہ آئے اور 18 سال کی عمر والا جو ہے وہ آئے۔ تو آئیے ہم دین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس دین اسلام کو قبول کرنے والے کوئی کم عمر بھی تھے، یہ سب 18 سال سے بڑے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ یہودی ہے، یہودی بچہ۔ اب اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، وقتاً فوقتاً آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتا، آپ کا خیال کرتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے وہاں گئے، ان کے گھر پر۔ جب اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر پہنچے، اب وہ بچہ ایسی حالت میں تھا کہ جیسے بالکل قریب ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سرہانے والی سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ بچہ ہے، ٹھیک ہے، بچہ ہی ہوتا ہے، 10 سال کے اندر بچہ ہی ہے۔ فرمایا کہ اے بچے، تو کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ اب وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا ایسی نظروں سے کہ میرے والد کا کیا خیال ہے۔ جیسے آج کل مجبوریاں ہیں نا، یہ وڈیرے کیا کہیں گے، ہم دین اسلام کو قبول کر لیں، دین کی طرف آ جائے،
یہ وہابی سنی کی تقسیم تو ہم نے کی ہے نا، یہ وہابی کا تانا تو ہم نے دیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ صحیح چیز کون بتا رہا ہے، صحیح رہنمائی کون کر رہا ہے، رسم و رواج پہ کون لگا رہا ہے۔ آج ان وڈیروں کا ڈر ہے، باپ کا بھی ڈر نہیں۔ باپ کی تو میں پرواہ ہی نہیں نا، باپ کی تو عزت ہی نہیں ہے، صرف وڈیروں کا، جیسے رزق یہ لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو والد نے کیا کہا، دیکھیے یہودی ہے، آج کے اگر مسلمان جنہوں نے یہ بل بنایا ہے ان میں سے کوئی ہوتا تو کہتے ہاں ہاں تیری مرضی ہے، جو مرضی کر۔ لیکن اس یہودی باپ نے اس بچے سے کیا کہا، اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لے۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے ان میں ایک بچے کا نام قاسم تھا، جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ پابندی نہیں ہے، بچہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، باپ بھلے یہودی ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، بچے کا دل مطمئن ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کنت انا و امی من المستضعفین، انا من الوالدان و امی من النساء۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ناتواں لوگوں میں تھے، ہم مکے میں رہتے تھے، میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں سے کمزور تھی جب ہم نے اسلام قبول کیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اسی باب کے تحت یہ واقعہ نقل کیا ہے جس کے اندر وہ یہودی بچے والا واقعہ نقل کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، واقعہ مشہور ہے کہ بزرگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ بچپن میں مطلب 10 سال سے کم عمر میں بھی اگر کوئی بچہ غیر مسلم ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے۔ وہ یہودی کا بچہ ہو، وہ عیسائی کا بچہ ہو، وہ ہندو کا ہو، وہ بدھ مت کا ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے کا بچہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کے والدین کی مرضی ہے، یحودانہ و ینصرانہ، وہ اگر اس کو چاہیں تو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بنا دیں، وہ ان کی مرضی، وہ ان کو جہاں مرضی لے جائے۔ لیکن فطرت میں جب بچے کی پیدائش فطرت میں ہی اسلام پر ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس بچے کو اسلام قبول کرنے سے روکنے والے؟ تو لہٰذا جب اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بل کو مسترد کیا کہ اسلام کے شقوں کے خلاف ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے، اس بل کو بالکل ختم کر دے۔ اسلام جب عالمی سطح پر ان ملکوں کے اندر لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا کے اندر مودی نے اپنا پورا زور لگایا کہ لوگ مسلمان نہ ہوں، ذاکر نائک پہ پابندی لگی، حتیٰ کہ وہ ملیشیا چلے گئے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت دی گئی ہے، اب وہ الحمدللہ پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے جانے کے باوجود اگر وہ انڈیا میں نہیں تھے تو کیا لوگ مسلمان ہونے سے رک گئے؟ نہیں، بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے؟
किस तअस्सुब की बुनियाद पर लोगों को जनाब इस कदर गुमराह कर दिया जाता है, इस्लाम से दूर कर दिया जाता है। जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं उनको मजबूर करके इस्लाम की तरफ नहीं आने दिया जाता। यही वो लोग हैं कि जनाब क्या है, या हमारी गाय माता जो है इसको ज़बह ना किया जाए, ये ना किया जाए। हालांकि उन्हीं के जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनके बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो उनके नेता हैं, जिनको वो लोग वज़ीर कहते हैं, अपने हिंदी ज़ुबान में नेता कहते हैं, यानी वज़ीर है, उन लोगों को ऐसी जगहों पर गाय का गोश्त खाते भी देखा गया। वीडियोज़ नेट पर मौजूद है। और वो कहते हैं कि इसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है और बड़ा फ़ायदा बख्श है। लेकिन क्या है, जब उसे अपने मज़हब के नाम पर लोगों के सामने आते हैं तो वो गाय माता बन जाती है। जब अकेले में किसी होटल पे जनाब इंजॉय करना हो, खाना पीना हो, अपने जिस्म को खुराक मुहैया करनी हो, तो उनको लाल गोश्त चाहिए। ये लाल गोश्त गाय का गोश्त मुराद लेते हैं कि इस पे वो पाबंदी है, लेकिन क्या है, अकेले में खाते हैं। तो ये हुक्म तो इस्लाम का है, हिंदू मज़हब का तो हुक्म नहीं है ना गाय को खाने का। तो फिर आप तन्हाई में अगर खाते हैं, मालूम क्या हुआ कि आप लोग इस्लाम को दिली तौर पर तो तस्लीम करते हैं, लेकिन लोगों का एक डर तुम्हारे जहन में है जिसको लिए हुए आप लोग, जो आपके दीन इस्लाम को कबूल करने में रुकावट है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कम उम्री में इस्लाम कबूल करना, और इसके अलावा मैं चंद एक सहाबा के नाम बताता हूँ, वक्त बहुत कम है ताकि बात मुकम्मल हो जाए, कि बच्चों में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल करने वाले थे वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। और इसके अलावा सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैं भी बच्चा ही था, बचपन में ही मैंने इस्लाम कबूल किया। और इसके अलावा ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिया था। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खादम ये तोहफे के तौर पे दिया था। बच्चा था उस वक्त, कहीं बिकता बिकाता आया। लेकिन जब इनके वालिदैन, इनके वालिद, चचा, भाई वगैरह तलाश करते करते पहुँचे, एक वक्त आया, पता चला, किसी ने बताया कि मैंने मक्के में इस बच्चे को देखा है एक शख्स के पास। तो वो गालिबन शायद मदीने में उस वक्त पहुँचे, तो सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाने से इनकार कर दिया कि जो प्यार मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है वो अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। तो बचपन से ही आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत को हासिल किया था। 11 साल में इस्लाम कबूल किया। आइए सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना है, बहुत सारी हदीसें भी उनसे मरवी हैं, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले सहाबी हैं। काफ़ी अर्सा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और बच्चों में खिदमत करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सहाबी रसूल है जिनका नाम अनस बिन मालिक है। उन्होंने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल, 8 साल की उम्र में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आइए इसी तरह सैयदना उमैर बिन अबी वक्कास, सैयदना साद बिन अबी वक्कास का कुछ दिन पहले मैंने एक वाक़या आपको खुतबे में बयान किया था। साद के भाई हैं, अबू साद बिन अबी वक्कास थे ना, उनके भाई हैं उमैर बिन अबी वक्कास। इन्होंने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इसी तरह उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु 13 साल की उम्र में ग़ज़वा उहद में शिरकत के लिए पेश हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जंग में शरीक होना चाहता हूँ। 13 साल की उम्र में जंग में शिरकत की इजाज़त अल्लाह के नबी से मांगी है। तो आप इसे अंदाज़ा कीजिए, उससे पहले इस्लाम कबूल किया है, उसको तो क्या उम्र हो, लेकिन 18 से तो कम है ना फिर भी। इसके अलावा सैयदना मुआज़ बिन अमर बिन जमू, ये 2 सहाबा हैं, एक मुआज़ बिन अमर बिन जमू है
اور ایک معاذ بن عفرہ ہے. یہ 2 صحابہ ہیں، ذرا غور کیجئے گا، جن کی عمر 12 سے 13 سال تھی، جنہوں نے جنگ بدر کے اندر ابو جہل کو قتل کیا تھا. 12-13 سال کی عمر میں دونوں کا نام معاذ ہے. ایک معاذ بن عمرو بن جموح، ایک معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر ابو جہل کو قتل کرنے والے، ابو جہل کو قتل کرنے والے جنگ بدر کے اندر. آپ اس سے اندازہ کیجئے 12 یا 13 سال عمر ہے. اسلام اس سے پہلے قبول کیا. ان کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میدان بدر میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ چاچو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ابو جہل ہے وہ کون سا ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. وہ اپنے طور پہ پوچھ رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ وہ بھی ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہے. ان کا اپنا اپنا جذبہ ہے. ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ ان سے کیا پوچھ رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ان سے کیا پوچھ رہا ہے. تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا، وہ سامنے ابو جہل. ان دونوں نے ایک دم حملہ کیا ابو جہل پر، دونوں نے، اور شور مچ گیا. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے. فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. فرمایا تلواریں دکھاؤ. دونوں کی تلواریں خون آلود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے. 13 سال کی عمر ہے. اب بتائیے اگر 18 سال سے کم عمر پر اسلام قبول کرنے پر پابندی ہے تو 13 سال کے بچوں نے کافروں کے سردار کو قتل کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہو؟ اس لیے حکومت کو چاہیے اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی قانون، اگر تم لوگ اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلام کو اپنی حالت پہ رہنے دو. اسلام کو اپنی حالت پہ رہنے دو. دین اسلام دین فطرت ہے، یہ غالب آ کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا. فرمایا اسلام غالب آ کر رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، نہ ہی مغلوب ہوگا. اور یہ جتنا روکیں گے اتنا اسلام پھیلے گا. انڈیا میں جتنا روکنے کی کوشش کی گئی اتنا اسلام زیادہ پھیلا. جتنا ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں لگی اتنا ہی لوگ زیادہ اسلام کی طرف آئے. اب جن لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ یہ قانون بنائے جا رہے ہیں ان کے ملکوں میں اسلام پر پابندی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں روک سکتے، تو یہاں اسلام پسندوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی، اسلام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.